بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر ایک بستی کو آباد کیا تھا، قوم سبا جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ ادنیٰ سے چوہے نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جنہیں قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 25,000 قبل از مسیح کے اسوریہ اور بابل کے خطبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہون کہا گیا ہے۔ اس طرح بائبل کی کتاب جرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو پلٹنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب کے بسنے والے اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بعیدہ عربہ اور عرب مستقربہ کہلاتے ہیں۔ ناظرین، قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبدالشمس تھا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ عبدالشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر معرب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنت ایک زمانے میں اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران کے علاقے تک پھیل گئے، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ گیا جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معرب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 13 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور طرح طرح کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے ہی وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی۔ سینکڑوں میلوں پر پھیلے باغات کا یہ سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہیں اس علاقے میں عود، مشک، عنبر، دار چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔
اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر مکھی سانپ بچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے اندر شرک بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے چاند دیوتا، زہرہ ستارہ، سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنی ساری نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی کے بعد وہ اللہ کو بھول بیٹھے تھے۔ وہ دنیا کی دل فریبی میں ہی مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی ہوئی روٹی سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی صالح شخص انہیں اس عمل سے روکتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ اور یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا۔ ناظرین، بتاتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدائی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، ان میں راہ راست پر آنے کی تلقین کی اور بے جا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنے کفران نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چھچھوندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچھوندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم معرب ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو اسے چوہوں کے ذریعے بنائے گئے سوراخ سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ ناظرین، اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلات اور مکانات ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس و خزرج تھا جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا اور ان کا جد امجد امن بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کی بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی سرکش قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔